ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تسویریں اس کی, دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے, اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس, اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں. اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے, کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے, وہ کہتے جی دہشت گرد. سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے, اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر, اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو اب انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے ہیں. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. وہ بڑا سنا تھا جی, بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف. لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا. ساری ترقی اشتہاروں میں تھی. جب سے وہ آیا, مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے. یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں, گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے, انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے, کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے, بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی. کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں. عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش, برے حالات ہیں لوگوں کے. تو اکانومی سکڑ رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں, تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی, جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں, اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس 2 نمبر پیسہ, وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی, پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے ایف آئی آر کر کے ان کو ان اپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 ایف آئی آر کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے, اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو میں لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا, میں شہباز گل ہوتا, تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس سے نہیں, بس 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 بس
एक मिनट बस, बस करो, सुन लो। मैं सिर्फ आपको एक, ये मेरा मकसद आपको समझाने का है कि एक आम आदमी पाकिस्तान में जिस दिन हमारा कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, कि पहले तो डरेंगे लोग इस तरह का पर्चा करने के लिए, जो ऐसा पर्चा करेगा दहशतगर्दी का, उसके ऊपर सवाल पहले अदालत पूछेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे पड़ी, क्यों नहीं इस तरह होता। मैं बरतानिया में कितने 20-30 साल देखा, क्यों किसी के ऊपर इस तरह नहीं होता? क्योंकि वहां की अदालतें तकड़ी हैं, वो ताकतवर के बोझ लेती हैं, खड़ी हो जाती हैं इंसाफ के लिए। जुर्रत नहीं होती गवर्नमेंट की इस तरह की चीजें करनी। वहां कोई भी ताकतवर, वहां कोई एस्टैब्लिशमेंट की जुर्रत नहीं होती कि लोगों के हुकूक के ऊपर इस तरह उनको असाइड करके, उनको सेट असाइड करके उनके ऊपर करे जो शहबाज गिल से हुआ है। और कितने शहबाज गिल हैं पाकिस्तान में जिनकी ताकत है, उनसे आप ये करें। और जो थोड़ा सा ताकतवर फजल रहमान टाइप कहे कि मैं 10,000 लोग ही लाऊंगा, उसको आप हाथ ही ना लगाएं, वो जो मर्जी कहते। मेरा पॉइंट ये है कि जमहूरियत तब आती है जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड, रूल ऑफ लॉ आता है उस मुल्क की अदालतों से। जब अदालतें इन्फोर्स करती है रूल ऑफ लॉ, वो इलेक्शंस में हकीकी जमहूरियत आती है। अगर आपका रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप इलेक्शंस करवाएंगे, तो इस तरह के क्रिमिनल्स असेंबली में आते हैं। मेरे दोस्त एतजाज, मेरे हमसाया एतजाज हसन एक और बात की कि मुझे मुफाहमत करनी चाहिए। आसिफ ज़रदारी का उन्होंने नाम लिया। मैं अब इसका जवाब सिर्फ इस तरह देना चाहता हूं कि देखिए, आप सीरत नबी पढ़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, कोई दुनिया की तारीख में उनसे अजीम इंसान नहीं आया, ना आ सकता। लेकिन उनसे ये भी याद रखें, उनसे ज्यादा रहमदिल इंसान कोई नहीं था। रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। लेकिन अच्छा, फतह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया, वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया था। लेकिन जब उनको कोई कहा कि जनाब कुरैश की एक लड़की ने चोरी की है, तो इसको आप जरा नजरसानी करें, तो उन्होंने तब कहा, दो चीजें कही। मैं ये चाहता हूं कि ये जब मुझे बार बार कहते हैं जी इनसे आप में तकब्बर बड़ा है, आप इनसे मुफाहमत कर लें, आप अंडरस्टैंडिंग कर लें। मैं हमेशा ये आप बताता हूं कि जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने हर चीज पे नजरिए के ऊपर, काफिर के खिलाफ नजरिया फर्क था उनका, उनके ऊपर जुल्म हुए थे, उन्होंने वो भी माफ कर दिए। लेकिन जब उनको कहा कि करप्शन या चोरी के ऊपर कुरैश की लड़की को माफ करो, तो उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई। जब बड़ा चोरी करता था उसको छोड़ देते थे, छोटे चोर को पकड़ते थे। देखिए, और कहा कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर आप चोरी को, करप्शन को एक्सेप्टेबल बना देते हैं, आप माशरा खत्म कर देते हैं। माशरे की बुनियाद रखी जाती है कुरान की आयत में, अमर बिल मारूफ, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। माशरा लड़ता है करप्शन के अगेंस्ट। मैं ये कह के लोगों को थक गया हूं। आप अगर एक बड़े बड़े चोर वो नैब जा रहे हैं तो आप फूल फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपने यूथ को, अपनी आवाम को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि चोरी बुरी चीज ही नहीं है। मुझे कह दीजिए, वो हमारे सहाफियों ने कहा कि देखें, जब इमरान खान को भी अब वो उन्होंने तकरीर करने से मना कर दिया, तो नवाज शरीफ को भी कर दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की तफ्तीश के बाद, जब उसकी कोरोना जो पैनामा पेपर्स के अंदर प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की पकड़ी गई, उसके ऊपर
تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا, اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو, جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز, کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے, کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو, اس کے آگے بیٹھو اور آپ بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں, لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں, لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز, پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز, لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں, جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ جو این آر او دیا تھا, کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا, کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے, کتنا ملک پیچھے گیا. مجھے جب گورنمنٹ میں 4 گنا زیادہ قرضہ, ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ, تو ملک کدھر سے چلانا تھا. کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے, معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری, ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے, جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں, جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں, جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں, اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی, وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں, مافیاز ہوتے ہیں طاقتور, وہ آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے, تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو, کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لا لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں, بھائی آرام سے چپ, لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک, یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے, شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں, چینج ہو گیا ہے. کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی, اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز, یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر, یہ سوشل میڈیا کے, ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں, ٹیلی فون جا رہے ہیں, کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں, ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے, اور میڈیا کو, ARY کو بند کیا, وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کال جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے کہ میں اب پورا, مجھے میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا, میں ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا, اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے,
جو مرضی آپ کوئی کر لیں, یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ.